بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک خاتون نے اللہ سے فریاد کے عنوان سے میرے پاس ایک خط بھیجا ہے۔ یہ خط اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنا شاید ناظرین کے لیے بھی مفید ہو، اس لیے اس خاتون کا نام حذف کر کے آپ کے مطالعے اور غور و فکر کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ خط کا مضمون اس طرح ہے: دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر شوہر گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ شوہر کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے لیے لذیذ کھانا بنا چکی تھی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی کچن کے جملہ کاموں سے فارغ ہو جائے گی۔ کھانے کو لذیذ بنانے اور اچھی طرح سجانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سبزیاں کاٹتے ہوئے اس کی انگلی کٹ گئی، پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، لیکن وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے ان سب مشکلات کو بھول گئی اور اپنے محبوب شوہر کے استقبال کے لیے خود کو سجانے اور سنوارنے میں لگ گئی۔ اسی دوران شوہر نامدار تشریف بھی لے آئے۔ اس نے خوشی و مسرت سے شوہر کا استقبال کیا، لیکن شوہر نے اس کی ان تیاریوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ زبان سے بھی اس نے اپنی بیوی کی نہ تعریف کی اور نہ ہی کوئی کلمہ شکر زبان سے نکالا۔ بیوی نے شوہر کے اس روکھے رویے کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا، سیدھی کچن میں چلی گئی تاکہ اس کے لیے کھانا لگا دے۔ اسے شوہر کے جوتے اتارنے اور لباس تبدیل کرنے میں بھی اس کی مدد کی۔ اس کے بعد اسے محبت کے ساتھ دسترخوان پر بلایا، لیکن اس کے رویے میں اب بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، نہ چہرے پر مسکراہٹ، نہ زبان پر کوئی اچھی بات کہ جسے سن کر بیوی بھی خوش ہو جائے۔ بیوی نے دسترخوان پر رنگین موم بتیاں جلا رکھی تھیں اور کھانے کے چاروں طرف خوشنما پھول رکھ دیے تھے جو اس کی محبت اور اس کی وفاداری کی قسمیں کھا رہے تھے، لیکن شوہر صاحب اب بھی اپنی بیوی کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ اس نے تو پورے گھر کو ہی رومانیت اور خالص محبت سے معمور مناظر میں بدل دیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شوہر عورت کے مزاج سے ہی ناواقف ہے۔ وہ موم بتیوں، پھولوں اور رومانیت کا مفہوم ہی نہیں جانتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ شوہر کھانے میں پوری طرح منہمک ہے۔ اس کے ہاتھ دسترخوان پر ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں، لیکن مکمل سکوت کے ساتھ۔ اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ بیوی کی اس محنت اور لگن پر زبان سے ایک کلمہ شکر ہی ادا کر دے، یا اس کے بنائے ہوئے لذیذ کھانے کی تعریف میں ایک جملہ ہی زبان سے کہہ ڈالے۔ بیوی جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کی صلاحیتوں اور مہارتوں سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مستفید ہونے والا اس کا شوہر ہی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ بیوی سوچنے لگی کہ کمی کہاں رہ گئی ہے کہ شوہر اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ اس سے خیال آیا کہ شاید اس نے کپڑے شوہر کی پسند کے نہیں پہنے ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں گئی اور وہی لہنگا پہن کر آئی جو اس نے شادی کے روز پہنا تھا کہ شاید اس طرح شوہر کو وہ خوشگوار دن یاد آ جائیں۔ اس نے شوہر سے پوچھا، اس لہنگے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ یاد آتا ہے؟ شوہر نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں ہاں سب یاد ہے۔ ہم نے یہ شادی کے 2 سال بعد خریدا تھا، لیکن اس کا رنگ فیڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ تمہارے لائق نہیں رہا۔ تم اسے پچھلے 7 سال سے پہنتی آ رہی ہو۔ اب تو تمہاری عمر کافی ہو گئی ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے کپڑے پہنا کرو۔ بیوی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، گویا وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت اس نے یہ لباس نہ پہنا ہوتا۔ میں نے تو شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے پہنا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ شوہر کو اسے پہن لینا اتنا برا لگے گا۔ اب مجھے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے میں شوہر کو اپنی جانب متوجہ کر سکوں۔ شاید اب کی بار میں ان کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ اپنے شوہر کے قریب گئی اور عشق و محبت میں ڈوب کر اس نے اس سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جان من، ان موم بتیوں اور پھولوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ شوہر نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ تم نے موم بتیاں جلا کر اندھیرے میں کیوں بٹھا رکھا ہے جبکہ لائٹ بھی موجود ہے؟ یہ کیا فضول کام کر رہی ہو تم؟ جو کچھ تم کر رہی ہو، کیا اس سب سے ہم بڑے نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ نوجوانوں اور نئے نویلے جوڑوں کے کام ہیں۔ ہم اب بڑے ہو چکے ہیں، کچھ تو عقل کے ناخن لو، حقیقت کی دنیا میں رہو۔ لیکن بیوی بھی بلا کی صابر تھی، وہ اب بھی مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے اپنی عقل کو دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے طے کیا کہ اس بار کھانے کے متعلق اس سے سوال کرے گی۔ اس نے شوہر سے پوچھا، آپ کو سلاد کیسی لگی؟
اس میں تم نے گاجر نہیں ڈالی۔ شوہر نے جواب دیا، اچھا تو سالن کیسا تھا؟ کچھ چیزیں اس میں پوری طرح بھن نہیں پائیں۔ مسالہ بھری سبزی کیسی تھی؟ کوئی اور سبزی بنانی چاہیے تھی۔ چاول ٹھیک تھے؟ تھوڑا نمک کم تھا۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ چاروں طرف سے مجھے ناکامی کے احساس نے گھیر لیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں مایوسی اور بے یقینی کی دلدل میں دھنس رہی ہوں۔ اس موقع پر میں نے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اس کے بعد شوہر سے رخصت لی اور اسے شب بخیر کہہ کر اپنے بستر پر آ گئی، اور ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اگلے ایسے ہی دن کا انتظار کرنے لگی۔ لیٹے لیٹے میں سوچنے لگی کہ شادی کے وقت وہ میری بہت تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ میں ہی انہیں کہتی تھی کہ میری اتنی زیادہ بڑھا چڑھا کر تعریف نہ کریں، لیکن اب میں اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی ان سے تعریف کا لفظ سننے کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ میں اسی انتظار میں رہتی ہوں کہ وہ میرے لباس کی، کھانے کی یا کسی اور بہانے سے میری کوئی تعریف ہی کر دیں، لیکن میری یہ تمنا لا حاصل ہی رہتی ہے۔ اسی لیے میں اب صرف اللہ سے فریاد کرتی ہوں۔